الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حاضرین ناظرین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور پھر اس بحیثیت انسان ہونے کے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. یہ سب سے بڑی نعمت، اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نہ کو آپ جیسی ذات پہلے پیدا ہوئی یا بعد میں. اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا ایسے ہی. یحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو سمجھتا ہے تجھے ہم چھوڑ دیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم واپس نہیں آؤ گے ہمارے پاس؟ تو یہ سب چیزیں جو تھیں ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور سارے انبیاؤں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث فرمایا اور ہمیں آپ کی امت میں عطا نصیب فرمایا. نبیوں نے خواہش کی تھی کہ ہم آپ کی امت سے پیدا ہوں، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کی دعا قبول نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، آسمانوں پہ ہیں اس وقت، دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، حضور کی امت کی شریعت نافذ کریں گے،
7 سال حکومت کریں گے، اور حضور کے روضہ اقدس میں جگہ ابھی باقی ہے جہاں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، رہنمائی کے اللہ رب العزت نے انبیاء کو فرمایا، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میری مثال ایک عمارت کی ہے جس میں ایک اینٹ نہیں ہے، اور وہ میں ہوں، اس اینٹ کے لگنے سے وہ عمارت مکمل ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کافر ہے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کے اقوال اور افعال جو صحابہ نے دیکھے، عمل کیا، جنہوں نے مانا، وہ مثالی حیثیت سے، جیسے نبی علیہ السلام ایک آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے چن کے پیدا کیا، صحابہ کرام، اور قرآن نے اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ایمان ایسا لو جیسے صحابہ لائے تھے تو ہدایت مل جائے گی تمہیں۔ صحابہ کا ایمان اور محبت، اطاعت، اتباع رسول، اخلاص، ایمان، یہ سب چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں۔ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت صحابہ کو حضور کے ساتھ تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت۔ اب محبت کے تقاضے ہیں پھر، اور سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ایمان۔ پچھلے جمعے میں بھی، اس 2 جمعے پہلے میں ایمان پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، اخلاص کیا چیز ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دی، حج کر دی، ہم مسلمان ہیں، لیکن نہیں۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے دعویٰ کرنے والو ایمان اور اسلام کے، پورے کا پورا اسلام جو ہے اس پہ عمل کرو۔ یہ نہیں کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دی، حج کر دی، بس میں مسلمان ہوں۔ یہ تو جنت میں جانے کا یہ نشان ہے راستے کے۔ جنت تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان کرتے ہو تمہیں جنت میں ہم داخل کر دیں گے، تمہارا امتحان نہیں لیں گے۔ ام حسب الذین ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم گمان کرتے ہو کہ ہم ایمان لے آئیں اور تمہیں آزمائیں گے نہیں، اللہ آزماتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں کام آئے گی، وہ ایمان ہے۔ تو ایمان ہی کی موضوع پر میں نے بتایا تھا کہ سب سے بڑی ایمان کی اول شرط کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا اللہ کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی ربوبیت کی، اور سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہو۔ مومن کو جو ایمان والا کہلاتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان سے۔ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اپنے انبیاء سے، پھر انبیاء کے طریقے پر جو چلتے ہیں ان سے۔ دشمن انسان کا جو ہوتا ہے نا، اس کا دوست بھی آپ کا دشمن ہوگا، اور جو آپ کا دوست ہے اس کا دوست بھی آپ کا دوست ہوگا۔ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اے مومنو، جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر قول میں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے صبح کی، 2 سنتیں پڑھتا ہے اور 2 فرض پڑھتا ہے، سارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صبح کی نماز میں 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھو۔ کہاں؟ حضور نے فرمایا، کر کے دکھایا، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو جو آیات میں نے پڑھی تھیں، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان، دعویٰ کرتے ہو تم کہ ایمان والے ہو تو آمینو، ایمان لاؤ، جیسے حق ہے ایمان کا کہ اللہ پر دیکھا نہیں ہے ہم نے اللہ کو۔ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں ہم کہ اللہ ہے؟ رسول اللہ نے بتایا، پھر صحابہ کو بتایا، صحابہ نے ہم کو بتایا، اور وہ آج حضور ہمارے پاس نہیں ہے، صحابہ نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث موجود ہے۔ اگر ایک بات ہم حدیث بیٹھ کے سن رہے ہیں تو فرمایا ایسے سنو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ادب سے سنو اور عمل کی نیت سے سنو، اور عمل کو قبول کرنے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری اتباع رسول ہے۔ اللہ کے لیے جو عمل کرتے ہیں اس میں شرط پہلی کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص میں نا خالص اللہ کے لیے ہو، فاعبد اللہ مخلص لہ دینی، اللہ کی عبادت کرو خالص۔ قرآن میں کہا ومن کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے اس کو کہ میں اللہ سے ملوں گا، تو اس کو عمل صالح کرنے۔ عمل صالح کون سے ہوتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، استقامت ہو، صبر کے ساتھ ہو۔ یہ ایمان کی ساری شاخیں ہیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں ہمارا ایمان ہو کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے حبیب اعلان کر دے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہیں۔ میں زندہ رہوں گا تو اللہ کے لیے، میں مروں گا تو اللہ کے لیے، کماؤں گا تو اللہ کی خوشی کے لیے، خرچ کروں گا تو اللہ کی خوشی کے لیے۔ یہ سارے ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو فرمایا ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، کیونکہ یہ آسمان ہمارے اوپر چھت پر کس نے بنایا ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے۔ سورج چاند کو کون چلا رہا ہے؟ دن رات کون تبدیل کر رہا ہے؟ موسم کون تبدیل کر رہا ہے؟ انسانوں کو مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا ایک حکم، جسے روح کہتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے میرے حبیب، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، تو فرماؤ میرا اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کا حکم نکل جاتا ہے، انسان کیا رہ جاتا ہے؟ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اگر مٹی میں نہ دبائیں تو یہ بدبودار انسان۔ میں سعودی عرب میں تھا، ایک جہاز گرا، 340 بندے اس میں موت تھی، سارے جل گئے۔ جب جلے تو ان کی بدبو اتنی تھی کہ 2 میل تک کوئی نزدیک نہیں جا سکتا تھا، روح نکل گئی۔ یہ جسم جو ہے یہ تو اس کی احتراماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس ناشکری کرتا ہے اللہ کی، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اس اللہ کی جس نے اس کو بنایا، وہ اللہ جس کے پاس اس کی زندگی اور موت ہے، وہ اللہ جس کے پاس اس کی عزت اور ذلت کا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، رازق اللہ، محافظ اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے
اسی لیے فرمایا ہے لا تکونوا کالذین یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ جو ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، تم لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دیا تو، دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے تو، لیکن اللہ کو بھلایا ہوا ہے تو نے۔ نتیجہ کیا ہے؟ فانساہم انفسہم، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے، رحمان کو ناراض کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں، اللہ کہتا ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے ہی پاس آؤ گے، میں تمہارا حساب کروں گا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سب سے آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، ڈرو اللہ سے اس دن سے جس دن مرنے کے بعد میرے پاس آؤ گے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا تمہیں۔ انسان کا جسم، انسان کی زبان، انسان کا دل، ایمان دل سے اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے نا، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق کے بعد اعضاء سے اس کو ثابت بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، دل میں منافق ہے، دل سے نہیں مانا اس نے، زبان سے اقرار کر رہا ہے میں مسلمان ہوں، عمل سے نہیں ثابت کرتا کہ میں مسلمان ہوں، یہ منافق بھی ہے، کافر بھی ہے۔ الفرق بین المؤمن والکافر والصلاۃ، کلمہ پڑھنے کے بعد فرق کرنے والی چیز مومن میں اور کافر میں نماز ہے۔ جس نے دل سے تصدیق کر دی کہ ایمان اللہ کی ذات میں لایا ہوں، اللہ کے رسول پر، زبان سے اقرار بھی کیا اور دل میں مان بھی لیا، دل میں نہیں مانا تو منافق ہے، لیکن قانونی طور پہ یہ مسلمان ہے، لیکن حقیقی طور پر نماز نہیں پڑھتا تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرصت تھی، صحت تھی، وقت تھا، ہر چیز تھی، نماز نہیں پڑھ رہا، اذان ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ بلا رہا ہے، پولیس کا ایک سپاہی آ جائے گی، کمشنر صاحب نے بلایا سب کو، بھائی دکانیں بند کر دو، فوراً بند کر دیں گے، جائیں گے، اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ کے گھر 5 وقت انسان کو جو بلایا جاتا ہے نا، تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا ایمان ہے۔ دکاندار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ رازق دکان ہے تو وہ نہیں اٹھے گا، کھیتی باڑی میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کھیتی باڑی مجھے رزق دیتی ہے، وہ نہیں چھوڑے گا کھیتی باڑی کو چھوڑ کے۔ آج کل تو نوجوانوں کو کھیل میں لگایا ہوا ہے، پورے ملک کے نوجوان طبقہ کھیل میں لگا ہوا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے کہ پرواہ ہی نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں، مسلمان ہیں ہم نے ہر وہ کام جو اللہ کے نافرمانوں کے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کرنے کے بعد، ان جیسا لباس پہن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر کھانے پینے کو، کمانے کو، حتیٰ کہ سود کو اللہ نے حرام کر دیا، لیکن پھر بھی ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سودی کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سارے یہ ایمان کے اجزاء ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کے بعد اللہ کے نبیوں پر، سب نبیوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، کسی کا فرق نہیں ہے، سب ہمارے نزدیک، سب پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم پر ایمان لاؤ کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو القرآن، تلاوت کرو اس کی، سمجھ میں نہیں آئے گا تب بھی ثواب ملے گا۔ الف لام اور میم، یہ 3 لفظ ہیں، الف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام پہ ملتی ہیں، میم پہ ملتی ہیں، 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہ الف نفس امارہ ہے، لام نفس لوامہ ہے، اور میم نفس مطمئنہ ہے، 3 قسم کے نفس ہیں۔ یہ سارا قرآن اس پہ بحث کرتا ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس لوامہ برائی کرواتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کفارہ دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ مومن کا، حضور دعا فرمایا کرتے تھے،
اللہم انی اسألک بک نفس بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما۔ وہ کون سا نفس ہے مطمئنہ؟ اہل ایمان کا۔ ایمان کیا ہے؟ پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، جو مصیبت مجھ پہ آتی ہے میرے اعمال کی شامت ہے۔ اپنے اعمال جو ہیں انسان کے، وہ اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ انگزائٹی ہو گئی جی، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نیند نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اعمال اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کا پیسہ دبا لیا، کسی کی زمین دبائی، کسی کی بے حرمتی کی، جھوٹ بول کے پیسہ کمایا، حرام کے پیسے کمائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بے سکونی کے اسباب ہے۔ سکون کا اسباب ایمان ہے۔ ایمان کی 77 شاخیں ہیں، 3 کم 80 شاخیں ہیں۔ سب سے پہلی شاخ اللہ کی گواہی دیں۔ جو شخص اللہ کی گواہی دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نبی اسلام بیٹھے ہوئے، جبرائیل علیہ تشریف لائے، سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا احسان۔ فرمایا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو خدا کی عبادت ایسے کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُن، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، هو یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مالک دیکھ رہا ہو تو ملازم اچھا کام کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان، احسانی نماز۔ ایک ہوتی ہے ساہونی نماز۔ ساہونی نماز کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہیں تو نمازی لیکن سستی کرتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا، بڑا ٹائم ہے جی، ابھی تھوڑی دیر دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، آگے عبادت نہیں، عادت پوری کرتے ہیں۔ عادت، عبادت نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ سب عادت پوری کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ وہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز کو عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ نماز کی خاصیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، نافرمانی سے روک دے گی۔ اگر نہیں رکتا، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو سمجھے کہ میری نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز کے اندر قصور ہے۔ ڈاکٹر نے علاج کی دوائی تشخیص کر دی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا کہ دوائی ٹھیک نہیں ہے، دوائی میں کمی ہے، تشخیص ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کا، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے لیکن اعضاء سے ثابت نہیں کر رہا، یہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، جب اذان کی آواز سنیں، حیا میں نا چھوڑ دو ساری دنیا کو، حاضر ہو جاؤ، اللہ بلا رہے ہیں تمہیں 5 وقت ملاقات کے لیے، روحانی ملاقات کے لیے۔ جسم کی غذا کی بڑی فکر ہے، شہری کو اٹھتا ہے، نوکری پہ جانا ہو الارم لگائے گا، 2 کو مجھے جگا دینا، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ پیسے نظر آتے ہیں اس کو، نہ جانے پر ہر چیز کی کمی ہو جائے گی، آمدن جو نہ ہوئی، پیسے نہ ہوئے، کیا کروں گا، یا اگر حاضری لگ جائے گی، جرمانہ ہو جائے گا، اس کا بڑا فکر ہے اس کو۔ لیکن یہاں مسجد کی جو حاضری ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مسجد تک دکان سے اٹھا کر نہیں لا سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے میری اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا پیدا کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ روحوں سے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ رب کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کی پرورش کرنا، پھر اس کو ختم بھی کر دینا، درجہ بدرجہ وجود بخشنے والا، پھر وجود کو ہر قسم کی سہولتیں دینے والا، پھر اس کو دوبارہ روح کو نکالنے میں، یہ رب ہے۔ سب نے کہا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہر قسم کے ٹولیاں تھیں، نیک لوگوں کو بھی تھی، بروں کو بھی تھی، چھوٹوں بڑوں کی، سب
دنیا میں جتنے لوگ آنے والے تھے سب نے اقرار کیا. قبر میں جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے مر ربک، تیرا پالنے والا کون تھا؟ وہ جی دکان پالتی تھی، میرا سانپ پالتا تھا، میری کھیتی باڑی پالتی تھی، تجارت پالتی تھی، نوکری پالتی تھی. اب یہ کہے گا ماں ادری، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جس نے دنیا میں نماز بھی پڑھی، اللہ کے حکموں کو مانا، ایمان کو پہچانا کہ ایمان اتنا قیمتی چیز ہے. عبداللہ ابن حذیفہ صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 8-10 بندے سے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے بھیجا تو روم نے بادشاہ نے قید کر دیا، عیسائی تھا. امیر جماعت تھے عبداللہ ابن حذیفہ، کہنے لگے ان سے کہ تم میری بیٹی سے شادی بھی کر لو اور حکومت میں تمہیں اپنا وزیر مشیر بناؤں گا، اسلام چھوڑ دو. اب ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے کیا ہیں، ایک لمحے کے لیے تو مجھے اگر کہنا اسلام کو چھوڑ دے اور تو اپنی بادشاہی مجھے ساری دے دے، سلطنت دے دے، تو میں ہرگز تبدیل نہیں کر سکتا. ایمان اتنا قیمتی ہے. آج 10 روپے کے پیچھے مسلمان جھوٹ بول کے ایمان ضائع کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ہر چیز میں اس وقت پاکستان میں کوئی چیز خالص تمہیں نہیں ملے گی. دوائی بھی خالص نہیں ملتی، اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. اوپر لکھا بہت کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا اس کی. اس پیسے کی خاطر ایمان بیچتا ہے، پیسے کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے. جس سے دھوکہ کر رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. ایمان والوں کو دھوکہ دینے والے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے پیسے کما لیے، گاہک کو دھوکہ دیا. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، یہ ایمان کے حصے ہیں سارے. تولتے وقت ترازو کو سیدھا رکھو، خسارہ نہ کرو. دیتے وقت ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. بربادی ہے ان تاجروں کے لیے، ان بیچنے والے سودا بیچنے والوں کے لیے. لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کم دیتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ جو خود پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری زبان سے نقصان نہ پہنچے. یہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے نقصان پہنچے وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. یہ نہیں کہ اب چاہتے کہ لوگ میری عزت کریں اور میں کسی کی عزت نہ کروں، لوگ مجھے سلام کریں اور میں کسی کو سلام نہ کروں. تو سلام کرنا بھی ایمان کا جز ہے، سلام کا جواب دینا بھی ایمان کا جز ہے. چھینک آ گئی، آدم علیہ السلام کی جب روح پڑی نا سب سے پہلے آپ کو چھینک آئی. اللہ نے فرمایا کہو آدم الحمدللہ. سب سے پہلا کلام آدم علیہ السلام کی زبان پہ الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر سارے اسی کے لیے ہیں. فرشتوں کو حکم ہوا تم سب کہو یرحمک اللہ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اب چھینک مارتے ہیں سوری، ایک چھینک سے 35,000 جراثیم نکلتے ہیں. کمپیوٹر اور ڈاکٹر اور سکوپ ہوتا ہے جسے دیکھا جاتا ہے. دماغ کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، وہ چھینک سے پھٹ جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا، مر جاتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں، جسے وہ افسر سام بھی کہتے ہیں. چھینک سے اللہ کا شکر ادا کریں چھینک آئی. سننے والے پر ایمان والے کا ایمان کا جز ہے کہ وہ اسے کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے. اور اس کے بعد وہی شخص جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے اولاد اور تیرے سارے جتنے بھی ماتحت ہیں ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایمان کے اجزاء کیا ہیں، قیمت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اونچا آواز نہ کہو. اونچی آج نبی اسلام نہیں ہے لیکن آپ کی احادیث تو موجود ہیں. ایک آدمی کو حدیث سناؤ، پتہ جی میرا دل نہیں مانتا. تم کون ہو نہیں مانتے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، دل صاف ہے جی، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو روزی نہ ملے وہ روزہ رکھ لے. اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں
انسانوں کے اپنے فائدے کے لیے، سارے انسان فرشتے بن جائیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی نہ حکومت پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ سارے انسان شیطان جیسے بن جائیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو بھی نقصان کرتا ہے اپنا کرتا ہے انسان۔ انسان اپنی بہتری چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر پیدا کرے کہ ساری دنیا اور کائنات ساری جو ہے اللہ نے بنائی ہے، اور اس کے اندر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی چیز نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ جس بات سے اللہ نے منع کر دیا، آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات کا اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا اس کو تو عمل کرو اس کے اوپر، جس سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ۔ نہیں آتا ایک آدمی، باز نہیں آتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ فرمایا جب جھوٹ بولتا ہے انسان کے ہونٹوں پہ فرشتہ ہوتا ہے، 2 میل بھاگ جاتا ہے اسے بدبو کی وجہ سے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو سونگھتا ہے، منہ کو سونگھتا ہے، بدبو آتی ہے، مارتا ہے۔ پھر کیوں مارتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، منہ پہ مارتا ہے، پیٹھ پہ مارتا ہے فرشتہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، اللہ کی رضامندی والے کام کرنے سے اس کو نفرت تھی۔ صبح اٹھ کے داڑھی مونڈ کے پھینک دیتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ آج کل گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو لوط علیہ السلام کے زمانے میں بچوں سے برے کام کرتے تھے اور تجارت تھی ان کی، اور وہ داڑیاں مونڈ کے دکانوں پہ بیٹھ جاتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ اللہ نے ان پہ 3 عذاب بھیجے۔ ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر، ان کے اوپر عذاب آیا، زلزلہ آیا۔ پھر تیسرا عذاب، جبرائیل کو حکم ہوا کہ زمین جہاں یہ پڑے ہوئے ہیں 5 لاکھ آدمی مردے، زمین کو الٹ دو۔ زمین کو الٹ دیا انہوں نے۔ سمندر ہے، آج بحر لوط کہتے ہیں اسے، اس سمندر کے اندر کوئی کیڑا تک زندہ نہیں رہتا ہے، ابھی بھی اس کا پانی ایسا ہے۔ اللہ کے عذاب ایسے آتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو بھی ہم نے پکڑا گناہوں کے سبب پکڑا ہے، نافرمانی کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کسی کے اوپر ہم نے زلزلہ بھیجا، أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے آئے، شرک اور بے حیائی، ان 2 کاموں پر عذاب آتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بے حیائی کپڑے، عورتیں پہنے ہوئے کپڑے ننگی ہوتی ہیں۔ حکم کیا ہے کہ تیری ایڑی بھی نظر نہ آئے، جب چلے تو تیری پاؤں کی آواز نہ آئے، چلتے وقت پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ مردوں کو حکم ہے کہ ٹخنے سے سلوار اوپر رکھو، کرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، اس کو کراہیت ہے اللہ کے حکموں کو ماننے میں، ہم نے اس کے سارے عملوں کو واش کر دیا، صاف کر دیا، ضائع کر دی۔ موت کے وقت فرشتہ مارتا ہے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس نے پیروی کی ان کاموں کی جس سے اللہ ناراض ہوتے تھے۔ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ فوٹو کھنچانا گناہ نہیں ہے۔ آج مسجد نبوی میں سن 94 کی بات ہے، میں عزگاہ میں تھا، ایک بندہ کیمرہ لے کر اندر آیا، فوٹو لے رہا ہے، سپاہیوں نے اس کو پکڑا، کیمرے کو توڑ دیا، مسجد سے نکال دیا۔ آج وہیں مسجد میں یہ جو بن گیا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اب کوئی منع نہیں کرتا، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قیامت کے دن ایک لمبی گردن والی چیز جہنم سے نکلے گی۔ حضور نے فرمایا جتنے یہ فوٹوگرافر ہیں، فوٹو کا کام کرتے ہیں، یہ کمائی بھی حرام ہے ان کی، اور یہ ان کی گردن اس سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈالے گی، اور اللہ کہیں گے جو دنیا میں تو فوٹو بناتا تھا نا، ان کے اندر روح ڈال۔ شرک ہے۔ میں ایک مریض، میرے دوست تھے، ان کا والد فوت ہو گیا، تو میں ان کی تعزیت کے لیے گیا، اکرم نام تھا اس کا لڑکی کا، تو وہ نکلنے لگا تو اس کے باپ کا فوٹو لگا ہوا تھا جو فوت ہو گیا دروازے کے اوپر، اس نے السلام علیکم بھی کیا اور سلوٹ بھی مارا اس کو۔ میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہ جی میرے والد صاحب ہیں، مجھے بڑی محبت ہے ان سے۔ میں نے کہا محبت اللہ رسول کی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ یہ شرک کی ابتدا ہے۔ فوٹو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں 4 بڑے بڑے بزرگ تھے، مر گئے، تو شیطان نے آ کر ان کو بنا کر دیا مجسمے کہ تم ان کی بھول جاؤ گے، تمہارے محسن ہیں ان کی،
یعوق و نصرہ قد اضلوا کثیرا، اس شیطان نے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، ہمارا دشمن ہے۔ دشمن کی بات کو مانتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے ہم دنیا سے جاتے ہیں جب اس وقت، تو میرے دوستوں وہ وقت ہے موت کا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے دواخانے میں ایک لڑکا آیا، تو اس کا ایک دوست تھا ساتھ ہی، اس نے کہا آؤ جی چائے پی لیں پھر دوائی لے لیں۔ انہوں نے کہا جی میں کھانا کھاؤں گا، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کھانا کھا لے۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ نکل گیا، 10 منٹ کے بعد موٹر سائیکل پہ گیا تو چوک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس جگہ پہ مر گیا۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرے گھر کے پاس ایک لڑکا ہے 25 سال کی اس کی عمر تھی، 25-26 سال کی، مرغی رکھی ہوئی تھی چھت پر، اور مرغی بھاگنے لگی تو اس کو پکڑنے گیا تو مرغی نے چھلانگ لگا دی نیچے، وہ بھی نیچے تھا، مرغی کے پیچھے وہ بھی سر کے بل گرا، وہیں پہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ موت کا بھروسہ ہے، کسی کو نہیں پتہ موت کب آئے گی۔ ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز بڑے صالح نیک داماد تھے اس کے، مروان کے، مدینے کے گورنر تھے، 40 اونوں کے کپڑے اٹھایا کرتے تھے، بادشاہ کے داماد ہیں، گورنر ہیں مدینے کے، تھے بڑے نیک۔ یہ اس اولاد سے ہیں، عاصم جو حضرت عمر کا بیٹا تھا، تو اس کی جو والدہ تھی وہ اس عورت کی بیٹی جو گشت کرتے ہوئے ماں کہہ رہی ہے بیٹی پانی ڈال دے دودھ میں، انہوں نے کہا خلیفہ نے منع کیا ہے۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو حضرت عمر نے اس بچی سے رشتہ لیا، شادی بیٹے کی کرائی، اس میں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا بیٹے تھے عمر بن عبدالعزیز۔ تو وہ جب مروان مرنے لگا تو وہ مروان کی حکومت ایسی تھی جیسے آج کل کی حکومتیں، ٹیکس لگائے، لوگوں کو زمینیں میں کبھی تنگ کیا، لوگ جلے ہوئے تھے۔ اس کے 8 بیٹے تھے، ایک بھی اس میں لائق نہیں تھا، کیونکہ حرام کی روزی کھلاتے ہیں نا بچوں کو جو لوگ، ان کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے اپنی قبر میں بچے نہیں چھڑائیں گے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ کو تمہیں رشتہ دار کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ موت کے وقت، قیامت کے دن ایک نیکی کم ہو جائے گی، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، کوئی کار نہیں ہوگا۔ آج نیکیاں بڑی سستی ہیں، کما لیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جب مروان مرنے لگا تو جو مجلس شورا تھی انہوں نے کہا تیرا ایک بیٹا بھی لائق نہیں ہے اس حکومت کے لیے، سارے نالائق ہیں، تو تیرا داماد جو ہے مدینے میں اس کو بلا کے حکومت اس کے حوالے کرو۔ انہوں نے جب کہا، انہوں نے کہا خزانہ تو خالی بیٹا ہے، مرتے وقت سارا خزانہ بیٹوں میں تقسیم کر دیا اس نے، بیت المال، کہ خزانے میں کچھ نہیں ہے، میں لوگوں کو تنخواہیں کہاں سے دوں گا۔ لیکن جب ان سے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص خود حکمران بننا چاہتا ہے اس کی اللہ مدد نہیں کرتا، اور جس کو عوام چند کے لاتی ہے آگے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیا، بیوی کا زیور بیچا، کپڑے سارے بیچے، بیچ کے لوگوں کے حقوق ادا کیے۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے، بچیاں مرچیں ڈال کر پانی میں نمک تو اسے روٹی کھا رہی ہیں۔ ابو آپ 2 بر اعظم کے بادشاہ ہیں اور ہم مرچوں سے روٹی کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے ہو تم چاہتے ہو تمہارا باپ دوزخ میں جلے، تمہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن لکھتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اس کا پیسے آئے اس کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، اتنا نہیں تھا۔ اب اس پر بیٹیاں رو رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں 2 بر اعظم کا مالک بادشاہ ہے، تو کہنے لگے میں خدا کو کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی پہ گزارا کرو۔ تو کیا تم چاہتی ہے تمہارا باپ دوزخ میں جائے؟ لیکن نہیں ہم تو نہیں چاہتی۔ تو فرمایا پھر کسی پہ گزارا کر۔ عید آ گئی، عید کا موقع ہے، بچیوں نے کہا امی کپڑے عید کے لیے چاہیے۔ فرمایا ابو سے کہو۔ ابو آئے، ابو سے کہا، انہوں نے کہا میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہیں سے قرض لے لیں۔ قرض لینے گئے، بیت المال کا جو انچارج تھا اس سے کہا مجھے قرض دے دو۔ کہ کب واپس کرو گے؟ کہ 3-4 مہینے بعد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے لکھ کر دو اور 2 گواہ بھی لاؤ کہ تو آپ زندہ رہیں گے 3-4 مہینے تک، پھر تو میں دے دیتا۔ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ آج میری موت آ جائے، مجھے چاہیے ہی نہیں، قرضہ نہیں چاہیے۔ بچیوں سے کہا گزارا کرو انہیں میں۔ ایسے بادشاہ تھے وقت کے، ایسے لوگ تھے، ایسے ان کی اولادیں تھیں، ملک چل رہا تھا۔ آج حکومت میں جہاں بھی جائیں لوگوں سے پیسہ لے کر گاڑیاں لاکھوں کروڑوں روپے کی ان میں سفر کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے۔ عوام آج مانگنے والے بڑے نیک لوگ ہیں، وہ شرم آتی ہے ان کو، گھروں کے اندر فاقے ہو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ کیوں ہو رہی ہے؟
ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب. جب حضور نے فرمایا کم تولیں گے تاجر، کم دیں گے، خود زیادہ لیں گے، اللہ کا عذاب ایک قحط پڑ جائے گا. بارشیں نہیں ہوں گی جب زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ بارشوں کو روک لے گا. اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس علاج بھی بتا دیا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تک آپ لوگوں میں موجود ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا. ہم یستغفرون، اور یہ استغفار کریں گے تو میں ان گناہ کو معاف کر دوں گا. استغفار کرنے سے من لزم الاستغفار جعل اللہ له ذلك مخرجا وهما فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جب اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی مشکلات سے نکالے گا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا گمان بھی نہیں ہوگا تمہیں. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، رات راستے میں آ گئی، سفر میں مسجد میں گئے. پرانے وقت میں لوگ مسجدوں میں آرام کرتے تھے مسافر لوگ، تو مسجد کا جو مؤذن تھا اور متولی تھا اس نے کہا جی آپ مسجد میں نہیں سو سکتے. اس پہچانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، مجھے رات رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں نکل جاؤ. اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا جس کی دکان تھی، نانوائی تھا، جو روٹیاں پکاتا تھا، تندور تھا، تو وہ دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا جی آپ میرے پاس باہر آ جائیں، سردی کا موسم ہے، تندور بھی ہے، وہاں سردی بھی نہیں لگے گی. اب ان کو لے گیا. اب روٹیاں پکا رہا ہے تو ہر روٹی کے بعد 3-4 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں حضور نے فرمایا کہ استغفار پڑھو تو اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا اور رزق ایسی جگہ سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا. تو میرے ساری دعائیں بھی قبول ہو گئیں، ساری حاجتیں بھی پوری ہو گئیں، لیکن ایک دعا میری قبول نہیں. کہ وہ کون سی دعا ہے تیری قبول نہیں؟ انہوں نے کہا میری دعا تھی کہ اللہ میری ملاقات امام احمد حنبل سے ہو جائے. کہا آج تو پھر تیری دعا قبول ہوگی، میں ہی ہوں امام احمد. یعنی آپ نے اس کو اپنا تعارف کرایا، وہ بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. تو استغفار جو ہے ہم یستغفرون، فرمایا قرآن میں بھی آتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں لوگوں توبہ کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو. تمہارا استغفار کرنے سے اللہ موسلادھار بارشیں برسائے گا اور تمہارے نہریں جاری کر دیا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور نرینہ اولاد تمہیں مال سے تمہاری مدد کرے گا، نرینہ اولاد سے مدد کرے. جس کی اولاد نہیں ہوتی یا نرینہ نہیں ہوتی اس کو استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے. سورہ نوح کے اندر آتا ہے. استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشتے ہیں، عذابوں کو بھی روکتے ہیں. تو ہم جو ہے صبح شام کم از کم ایک تسبیح استغفار کی جو پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھ لیے کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح شام جو ایک تسبیح درود پڑھے گا، ایک تسبیح تیسرا کلمہ اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھے گا، اللہ اس کو مرنے سے پہلے اپنا دوست بنا لیتے. اللہ سے دوستی نہیں چاہتے ہم. جب اللہ کے دوست ہوں گے تو فرشتے گھر سے لے کر قبر تک استقبال کریں گے. اور جب قیامت تتلقاہم الملائکہ، قیامت کے دن ان فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے اس کے لیے. اور قبر میں بھی فرشتے، جب انسان مرتا ہے تو قبر کے اندر بھی جو انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم مان کے جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب سوال کیے جاتے ہیں اس سے سوال میں کامیاب ہو گیا، پوچھتے ہیں تو یہ سوالوں کو جواب تم نے کہاں سے دیا؟ ہم نے کہا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کے قرآن میں یہ ساری باتیں میں نے حاصل کی ہیں. اللہ فرمائیں گے سچ کہتا ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اسی قبر کو وسیع کر دو. اور اس کے اوپر جو کفن لگا ہوا ہے یہ تو بڑے اچھے لباس، اس کے جنت کا لباس اس کو پہناؤ، اور دائیں اور بائیں جہاں تک قبر وسیع ہے اس کو وسیع کر دو. اور اس کی جنت کی نعمتیں اس کو بتاؤ، جنت میں اس کا گھر بتاؤ کہ یہ تیرا گھر ہے. اگر تو دیکھ کام کر کے نہ آتا تو تیرا جہنم کے مکان بھی اس کو بتاؤ. تو وہ اس کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی. تو میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی مہمان خانہ ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں ہم آئے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے طاقتوں والے، بڑے بڑے نامور آج ان مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ہیں. کون ان سے وہ بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ سچ کیا ہوا. لیکن اللہ کے رسول نے قبر کے عذاب بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. حضور نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا ہے. ان لوگوں کے لیے قبر پہ بیٹھنا، قبر کی بے حرمتی کرنا سب منع فرمایا.
جنازہ جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا رسول یہ تو یہودی ہے، فرمایا یہ انسان ہے، اس کا احترام ہے۔ ہاں جی، اب ہمیں ایمان ہمارا جو ہے اس کے اجزاء ہیں یہ سارے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنازے پہ جانا اور جنازہ پڑھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، مرنے والوں کے لیے دعا کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا، اور جو پریشان حال ہیں ان کو خود جا کر، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو پتہ بھی نہ ہو آپ کو، کیونکہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مالدار کو یہ کہا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے فاقہ ہے، فرمایا ایک دن کا فاقہ کرے گا اللہ 2 سال کی روزی تجھے عطا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، فرمایا کیوں مانگ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے؟ ہاں ایک پیالہ ہے میرے پاس۔ فرمایا لیا، وہ پیالہ لایا اور آپ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کون خریدے گا اس کو؟ کوئی نہیں بولتا ہے۔ ایک شخص نے کہا جی میں لے لیتا ہوں، اس نے لیا، اس سے پیسے مل گئے تو آپ نے فرمایا جاؤ بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ کلہاڑی لے کر آئے، آپ نے خود اس میں دستہ ڈال کے دیا اس کو، جب فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو بیچو اور 15 دن بعد میرے پاس 20 دن بعد آ جانا۔ جہاں گئے جا کر لکڑیاں کاٹ کے بیچتے رہے، 20 دن بعد بڑا مالدار ہو گیا، آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ اتنا مال مجھے مل گیا ہے، اب کیا کروں؟ میں اب یہ تیرا ہے تو خوب اس کو کھا، اب مانگنا کسی سے نہیں۔ جو مانگنے والا ہے حضور نے فرمایا ہمیشہ محتاج رہے گا، اور دینے والے کو اللہ ہمیشہ دے گا۔ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ جو میں تیرے راستے میں جتنا اس کے مال کو زیادہ کر دے، اور جو تیرے مال کو بخل کرتا ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ زکوٰۃ یا ایمان کا جز ہے، نماز ایمان کا جز ہے، حج ایمان کا جز ہے، یہ اجزاء ہیں، یہ تکمیل نہیں ہے سارے۔ ادخلوا، میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے پورے اسلام میں عمل کرو۔ یہ نہیں کہ جو تمہیں دل چاہتا ہے اس میں عمل کرو، جس پہ نہیں چھوڑ دو، نہیں۔ جو نفس کی مانتا ہے، جس انسان کا سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے۔ الف لام میم، الف نفس امارہ ہے، لام سے لفظ لوامہ ہے، میم سے لفظ مطمئنہ ہے، یہ تینوں پر قرآن باس کرتا ہے، سارے قرآن کے اندر یہی ہے۔ ہم امارہ کے پیچھے نہ چاہیے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کی مانی اور سرکشی کی، اس کا مقام دوزخ ہے۔ اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نفس کی نہیں مانی اس کا مقام جنت ہے، ایک قدم ادھر دوسرا قدم جنت میں اس کا۔ تو ہم نفس کی مان کے چلیں گے تو یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گا، قبر کے عذاب میں ڈالے گا۔ نفس کہتا ہے یہ چرس پیو، سگریٹ پیو، شراب پیو، ایش کوش کے دوبارہ نیست دنیا میں دوبارہ تھوڑی آنا، مزے کرو۔ لیکن یہ مزے انسان کو مزہ تھوڑی دیر ہوتا ہے گناہ کا، اور لکھا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے۔ تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے آرام، قبر میں آرام، موت کے وقت آرام، آخرت میں آرام۔ ہم آرام چاہتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے نہیں ماننی، آنکھوں کو، زبان کو، کانوں کو، سارے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے، اور یہی جسم انسان کو یا دوزخ میں جائے گا نہیں مانے گا تو، اور مانے گا تو اللہ اس کو ان اللہ یدخل الذین آمنوا، قرآن میں آتا ہے اللہ ان کو داخل کرے گا جنتوں میں جہاں نہریں ہیں۔ ایک انسان کو جنت میں اتنی جنت ملے گی کہ اس دنیا ساری سے 10 گنا بڑی، سب سے کم آدمی کو اتنی جنت ملے گی، اور سارے مہمان اللہ کے مہمان ہوں گے، نزلا من غفور الرحیم، سب تم اللہ کے مہمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی کامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے خوش روزی والی زندگی اور موت اور آخرت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔